سر اگر مستشرقین کے جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اسی روایت کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسلک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کے خیال میں آج بھی قرآن پورا نہیں ہے. یہ تابعی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی قرات ایک ہی تھی. کانو یقرؤون قراءۃ العامہ، اور یہ جو عام قرات چل رہی ہے نا اسی پر قرآن پڑھتے تھے. قرآن سب سے زیادہ وہی ہمارے لیے مقدس ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب دیا گیا ہو یا صحابہ نے دیا ہو. تو یہ کہاں گئے ہمارے یہ نسخے جو ہیں قرآن کے؟ موجود ہے ہمارے پاس. ثنا کی جو لائبریری سے نکلے نسخے وہ کوئی 35 سے 56 ہجری کے درمیان بنتے ہیں. وہ سارے کے سارے بالکل اسی ترتیب میں ہیں اسی طرح سے. یہ بھی روایت نہیں ملتی، کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے پھر اس کو بدلا ہو، الٹا ہو، نسخوں کو چینج کیا ہو. تو یہ یعنی ایک امر واقعہ یہ ہے، اور اس امر واقعہ کے مطابق کوئی بات نہیں مل رہی ہے. حضرت عثمان کے بارے میں بھی جان لیجئے، وہ بھی غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ غالباً انہوں نے کوئی نسخے تیار کیے تھے. انہوں نے صرف عربی رسم الخط کو درست کروایا ہے بس، اور کوئی کام نہیں کیا. بس مثال بھی آتی ہے کہ تابوت کیسے لکھنا ہے. تابوت آپ نے جو اس وقت لکھا ہوا وہ ایسے لکھا ہوا ہے، املا یہ بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید اپنے لفظ لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب کردہ ہے، اس لیے اس کے اندر نظم کی تلاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کی وجہ سے لازم ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. قرآن اعتراضات سیریز میں نظم قرآن کے تحت آج ہماری چوتھی نشست ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ممتاز صاحب اور جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب. السلام علیکم سر. سر پچھلی نشست میں آپ نے یہ واضح کیا کہ قرآن پاک میں صورتوں کے اندر جو آیات کی ترتیب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کی ہے، اور آپ نے مختلف روایات پیش کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں سورہ میں فلاں آیتوں کے ساتھ ان آیتوں کو رکھ دیا جائے. سر اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ ان روایات سے پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کو اکٹھا کرنے والی روایات ہیں ان سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مل کر اپنے تئیں قرآن کو جمع بھی کر رہے ہیں اور اس کی ایک ترتیب بھی دے رہے ہیں. اس میں ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ ایک سورہ میں کسی آیات کو قرآن کا حصہ بنانے کے لیے 2 صحابہ کرام کی گواہیاں لی جاتی تھیں، اور کچھ ایسی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں جس میں کسی دوسرے صحابی کی گواہی نہیں مل سکی تو وہ قرآن کا حصہ نہیں بن سکی. تو یہ ساری صورتحال اس بات سے بالکل مختلف نظر آتی ہے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بیان کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان روایات کے اوپر آپ اپنی رائے پلیز. میں یہاں پہ آغاز کروں گا اس مشہور روایت سے جس پر آپ نے بھی سوالات قائم کیے ہیں اور امت بھی اس سے پچھلی 14 صدیوں سے نبردآزما ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کیسے جمع ہوا اور قرآن کی اب حیثیت کیا ہے. تو اس روایت کو میں پہلے آپ کے سامنے مختصر طور پر ترجمہ سب کر دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی جو یمامہ کا واقعہ ہے اس نے تو بہت سارے قاریوں کی جان لے لی ہے، تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں سارے ہی قاری نہ مارے جائیں مختلف جنگوں میں، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے. تو میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ آپ حکم دیں لوگوں کو کہ قرآن جمع کر دیا جائے. تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بہت بھلائی کا کام ہے، آپ کر دیجئے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بار بار میرے پاس آتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی جو دل میں بات تھی اس پر میرا دل کھول دیا. میں نے وہی رائے اپنا لی جو عمر کی تھی. پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے کہا. تو کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم ایک نوجوان ہو، سمجھدار ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے رہے ہو، تو تم قرآن مجید کو پیچھے لگو اور اس کو جمع کر دو. آگے سے حضرت زید کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ایک پہاڑ کو پہاڑوں میں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، اس کے مقابلے میں کہ آپ مجھے جمع قرآن کی حکم دے رہے ہیں.
تو پھر کہتے ہیں میں نے ان سے مزید یہ بھی کہا کہ تم یہ بات دونوں کر کیسے سکتے ہو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق نے وہی بات کہی. یہاں نوٹ کرنا چاہیے کہ زید بن ثابت نے وہی بات کی جو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہی. آگے سے ابوبکر صدیق نے وہی بات کہی جو حضرت عمر نے ان سے کہی تھی کہ بھئی یہ تو بہتری کا کام ہے. اور پھر زید کہتے ہیں کہ وہ مسلسل مجھے تلقین کرتے رہے، اس کا کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا بھی دل اس رائے پر واضح ہو گیا جس پر ابوبکر و عمر کی رائے تھی، اور میں نے بھی وہی رائے اختیار کر لی اور پھر میں قرآن کے پیچھے لگ گیا. تو میں نے اسے لکڑیوں سے، ہڈیوں سے اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کیا. اور پھر کیا ہوا کہ میں نے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ آخر تک مجھے نہیں ملی تو صرف خزیمہ کے پاس ملی، اور پھر میں نے اس کو اس سورہ کے اندر لگا دیا. پھر جو کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفے تیار ہوئے تھے یہ ابوبکر صدیق کی زندگی میں ان کے پاس رہے. پھر جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے، اور حضرت عمر جب فوت ہوئے تو پھر یہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کے پاس چلے گئے، اور یوں یہ قصہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ مختصر طور پہ ایک روایت ہے جس میں باقی جگہوں پہ اور بھی تفصیل ہے. اس میں تو سر یعنی یہ حضرت زید کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کہ تم نے جمع کیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اب یہ پھر جمع کر رہے ہیں، یعنی دو پہلے تو ہو چکا ہے، اب یہ ضرورت کس چیز؟ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. اگر یہیں سے آپ بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پوری روایت کو دیکھوں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لکھتے تھے وحی کو. جمع کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے، لکھتے تھے. تو لکھتے تھے اس کا مطلب تم نے صورتیں لکھی، تمہیں پتہ ہے صورتوں میں کیا کیا ہے، اور اب بھی تم لکھ سکو گے. اس وقت بھی لکھتے تھے، اب بھی لکھ لو گے، یعنی کہ مانوس ہو آپ اس پروسیس سے تھوڑا بہت. اب یہ روایت میرے خیال میں ایک اصل واقعے کے اندر اضافہ شدہ باتیں ہیں اس کے اندر. میں اس کی طرف اب اشارہ صرف کرتا چلا جاؤں گا، مزید آپ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھ لیجئے گا. یہ عجیب بات ہے کہ لوگ حفاظ قرآن مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور بولنے والا کہہ رہا ہے وہ حضرت عمر جیسا بڑا آدمی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا کثیر حصہ چلا جائے گا، پورا قرآن نہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسلک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کے خیال میں آج بھی قرآن پورا نہیں ہے، کچھ قرآن کا حصہ ضائع ہو چکا ہے. وگرنہ کہنا چاہیے قرآن چلا جائے گا، قرآن ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر حافظ پورے قرآن کے فوت ہو رہے ہیں تو پورا قرآن جانا چاہیے، اور اگر پورا حافظ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ایک صورت ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، پھر یہ جملہ ٹھیک ہے. سر ایسے ہی ہے جیسے مطلب ہمیں بھی کچھ صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ چیزیں تو رہ جائیں گی، ورنہ بڑا حصہ قرآن کا ضائع ہو جائے. تو اب 2 مقدمے اس میں سے نکالے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید حافظوں کے مرنے سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضائع ہو جائے گا. زیادہ حافظ مارے جائیں گے تو زیادہ حصہ. سر اس میں ایک پہلو یہ نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں اس دور میں رسم الخط بھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا اور لکھنے کا بھی اس طرح سے رواج نہیں تھا، بلکہ وہ حافظے کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے تھے. تو کیا یہ پہلو نہیں اس میں ہو سکتا کہ حفاظ کرام اگر چلے جائیں تو ہاں تو سارا قرآن جانا چاہیے نا. قرآن کا بڑا حصہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب ہے جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ تو ہر بندے کو زبانی یاد ہوگی تو وہ تو بچ جائے گی. تو اس کا مطلب کہ ایک ہی حافظ تھا پورے کا یا کوئی بھی نہیں تھا؟ اصل میں تو ہونا چاہیے کہ سارے ہی حافظ قرآن جانے کا مطلب ہے جس کو ہم حافظ کہتے ہیں وہ پورے قرآن کا ہی حافظ ہوتا ہے. تو یا تو پورا قرآن جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سر میں شاید واضح نہیں کر پا رہا، مثلا جو عوام ہوتے ہیں جو حفاظ نہیں ہوتے ان کو بھی 2 4 5 10 سورتیں، وہ تو سارے مارے جائیں فرق نہیں پڑے گا. اگر حافظ موجود ہے، 2 بھی حافظ موجود ہیں تو قرآن ضائع نہیں ہو سکتا کہ ہو جائے گا. یا تو ویریفائی کریں، ایک دوسرے کو ویریفائی کر سکتے ہیں، یا سارا ہی چلا جائے گا. یہ کہنا چاہیے سارا ہی چلا جائے گا، یا مطلب کوئی بھی نہیں جائے گا. 2 4 روایتوں میں یہ ہے کہ سارا ہی چلا جائے گا، لیکن وہ صرف فیاض لکھا ہوگا، فیاض قرآن آگے بولنے میں راوی سے غلط. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا بڑا حصہ چلا جائے گا. بڑا حصہ چلا جائے گا تو یہ حقیقت کے خلاف بات ہے، کیونکہ اگر قرآن کے حافظ 10 بھی موجود ہیں تو کفایت کرتا ہے، اور لکھا ہوا بھی موجود ہے. یہ بات آپ کی میں بالکل ٹھیک ہے کہ 10 بھی موجود باقی رہ گئے ہیں تو وہ حضرت بکر آرام سے جواب دیتے کوئی بات نہیں، ابھی 20 25 پڑھے ہیں. اگر وہ 10 کے 10 بھی وفات ان کو جنگوں میں نہیں لے کر جائیں گے.
یہ کہنا چاہیے نا کہ اگر حافظ پر وہ انحصار ہے ان کو بچا کر اور محفوظ رکھنا چاہیے، اور ہم اور حافظ تیار کر لیتے ہیں اگلی جنگ سے پہلے جنگوں میں جھونکنے سے پہلے 2-4 حافظوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ آگے حافظ تیار کریں. اور روایت یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ اس کام سے پہلے قرآن مجید جو ہے وہ کسی کو کوئی اتنا نہیں پتہ، کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تاثر بہت ساری صحیح روایات کے خلاف ہے جو میں آگے چل کر زیر بحث لاؤں گا. آگے دیکھیے اگلا جملہ کہتا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ ان کا ایک جملہ ہے جو حضرت زید بن اسامہ کو لشکر بھیجنے سے پہلے اس وقت بولا، اس کو یہاں پر دوبارہ استعمال کیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، ان کی طبیعت کے مطابق ہے. تو آپ کو شبہ نہیں پڑے گا کہ ابوبکر صدیق یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ان سے منسوب ہے. لیکن آگے میں چل کر بتاؤں گا کہ دوسری روایتوں سے کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو رہی ہیں تو ان سے یہ ٹکراتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت زید وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پہاڑ کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسان ہے قرآن جمع کرنے کے مقابلے میں. یہ سوال باقی بڑا عجیب بات لگتی ہے. انہوں نے تو پہلے کیا ہوا ہے، اس میں مشکل کیا ہے، لکھا ہوا ہے. کیا یہ مشکل ہے؟ اس مشکل کو آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ لکڑیوں سے، رکوں سے، ٹھیکریوں سے لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کرنا ہے. یعنی کوئی قرآن کا نسخہ موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب ان کو گھر گھر جا کر اکٹھا کرنا ہے. اور ساتھ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ کوئی حافظ بھی موجود نہیں، حافظ بھی موجود نہیں ہے. گھر گھر جا کے اکٹھا کرنا ہے. کچھ کو کچھ یاد ہوگا اس میں سے لے لینا ہے، کچھ کو ٹھیکریوں میں سے لینا ہے، کچھ کو رکوں میں سے لینا ہے، کچھ کو لکڑیوں میں سے لینا ہے. اس میں تو سوال یہ ہے کہ زید بن ثابت خود بھی حافظ ہیں، ابوبکر عمر بھی حافظ ہیں، تو وہاں بیٹھ کے خود لکھ لیں. ٹھیک ہے نا، یہ وہ پورا ایک پکچر بنائی گئی ہے جو اصل روایتوں کے خلاف ہے. وہ پکچر یہ ہے کہ قرآن کہیں موجود نہیں ہے. کسی کے گھر میں کوئی لکھا ہوا ہے، کسی کی لکڑی پر لکھا ہوا ہے، کسی کے کچھ صورت یاد ہے، وہاں سے مجھے اکٹھا کرنا ہے. اس لیے اتنا بھاری کام ہے، آپ مجھے پہاڑ میں منتقل کر سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا. اور پھر آپ والی بات ہے کہ وہ اکٹھا کر کے پھر اس کو ترتیب کیا دینی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا. یہ تو روایت یہ تاثر دے رہی ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہوا سوائے حافظوں کے، وہ بھی بیچارے شہید ہو رہے ہیں. اور اب کوئی حافظ موجود نہیں ہے. کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو وہاں سینوں سے اکٹھا کرنا ہے. ان کے اپنے تینوں کے حافظ ہونے کا انکار ہے. زید بن ثابت حافظ نہیں ہے، حضرت عمر حافظ نہیں ہے، ابوبکر صدیق حافظ نہیں ہے. ورنہ تو کہتے ہیں ہاں چلو تینوں بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں. یا فار ایگزامپل 10-12 حفاظ ہیں، ان کو ملا کر ان سے ویریفائی کر کے قرآن لکھ لیا جائے. اور انہی روایتوں میں یہ ہے کہ 2 گواہیوں کی بنیاد پر ایک آیت کو شامل کیا گیا. تو وہ چونکہ خزیمہ جو ہیں یہ 2 گواہیوں کے برابر سمجھے گئے ہیں، اکیلے ایک شخص. تو ان کی گواہی پر یہ ایک آیت جوڑ دی گئی ہے. تو ابوبکر، عمر اور زید بن ثابت کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی، تینوں حافظ ہیں. یعنی اس سے آیت یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حدیث صرف خزیمہ کو معلوم. ہاں یہ آیت یعنی یہ آیت جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے 128 نمبر آیت جو ہے، یہ بھی بتا دوں کہ یہ تبدیل بھی ہوئی ہے راویوں نے. کوئی آیت ہوگی اور آیت ہے، یعنی یہ ایک آیت رجم کا بھی ذکر آتا ہے. اب سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت صرف خزیمہ کے پاس، اس سے کیا تاثر ہو رہا ہے؟ یہ تو خبر واحد ہو جائے گی نا. خبر واحد بھی کیا کہ باقی کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. یہ صورت احزاب کی آیت نمبر 23 بھی صحیح بخاری کی جو 4784 نمبر ہے اس میں یہ احزاب کی آیت. سر جب ہم قرآن کی تمام آیات کو 2 لوگوں کی گواہی سے مان رہے ہیں تو اصولی طور پر تو پورا قرآن خبر واحد ہو گیا. خبر واحد ہے، یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا تھا جو قرآن مجید کو اور نبی کے سنت کو اس طرح سے متون نعوذ باللہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن بھی کمزور ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کمزور ہو جائے. علمی طور پر وہ اس طرح کھڑا کرنا چاہتے تھے. اب یہ ساری بات آپ پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھئی یہ تو خزیمہ جیسے لوگوں کی باتوں سے، سینوں سے، رکوں سے، لکڑیوں سے اکٹھا کر کے ترتیب پہلے اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ہاں اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کوئی حافظ موجود نہیں رہا، چند ایک سینوں میں کچھ صورتیں رہ گئی ہیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ اور دوسری روایتیں میں پیش کرتا ہوں نا. ابھی تو صرف اس روایت کے اندر جو سنگین نکات ہیں میں ان کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پر دور اول میں جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہونے کا امکان ہے.
اور جو اکٹھا کیا گیا وہ بس اس طرح سے اکٹھا. سر اگر مستشرقین کے جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اسی روایت کی وجہ سے کہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو کلیئرفائی بھی آگے چلتے ہیں. اب میں کچھ آپ کے سامنے ایسی باتیں لانا چاہتا ہوں جو اس سارے متن کے خلاف ہیں. یہ زید بن ثابت ہیں، یہ امام ابن حنبل کی روایت ہے، امام ترمذی کی روایت ہے اور ابن حبان کی. کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. اب اس میں لفظ رقاع کو یاد رکھیے گا، یہ پیچھے بھی روایت میں آیا ہے لیکن یہاں صرف رقاع ہے، یاد رکھیے گا. وہاں لکڑیاں ہیں، ٹھیکریاں ہیں اور لوگوں کے سینے ہیں. یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو کی تالیف کرتے تھے، جمع کرتے تھے. مطلب کیا ہے کہ ہم نے ٹھیکریوں ٹوکریوں والا قرآن اکٹھا نہیں کیا، ہم نے چمڑے کے قطعات پر قرآن لکھ کر مؤلف کر کے رکھا ہوا تھا. یہاں پر جمع نہیں ہے بلکہ تالیف ہے. تو تالیف کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے تالیف کی، یعنی بے ترتیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھیے اب یہ عبد الرحمن السلمی ہیں، تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ کانت قرات و ابو بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ. اب یہ ہے قرات کا موضوع لیکن میں دو اکٹھی باتیں لایا ہوں تاکہ آپ کو میں پوری بات سمجھا سکوں کہ کیا ہوا. یہ تابعی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی قرات ایک ہی تھی. کانو یقرؤون قراءۃ العامہ، اور یہ جو عام قرات چل رہی ہے نا اسی پر قرآن پڑھتے تھے. وہی القراءۃ التی قرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیہ. یہ وہی قرات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل پر 2 مرتبہ سنائی ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال. وکانہ علی طول ایامہ یقرأ مصحف عثمان، اور یہ عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی اسی مصحف سے پڑھتے رہے جو حضرت عثمان کا تھا. وَيَتَّخِذُهُ اماما، اور اسی کو وہ رہنما نسخہ مانتے تھے. لیکن اس روایت میں یہ سر مسئلہ ہے کہ یہ شرح السنہ بغوی کی ہے جا، لیکن یہ سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، بے سند روایت ہے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سند کا تو معاملہ اس روایت میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا رہی ہو. یہ ان کا اپنا بیان ہے. یہ تاریخی روایت ہے. تاریخی روایت، ساری روایتیں تاریخی ہیں سوائے ان کے جن میں نبی وسلم کی طرف کہا کہ آپ نے روکا کہ قرآن دشمن کے علاقے میں لے کر نہ جایا کرو. ان روایتوں کے ہم احتیاط کریں گے، اس میں ہم احتیاط کریں گے. یہ تو تاریخی ریکارڈ ہے، بس صحابہ کا ہو یا تابعین کا ہو، اس کے سند ہونے سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آگے دیکھیے انہی کی روایت ہے. اب یہ دوسرے پہلو سے ہے، اسی کتاب سے ہے، صفحہ بھی وہی تقریباً. کہتے ہیں کہ قرأ زید بن ثابت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الذی توفاہ اللہ فیہ مرتین. زید بن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن سنایا ہے اس سال جس سال آپ کی وفات ہوئی. وَإِنَّمَا، پچھلی روایت میں اللہ کے رسول جبریل کو سنا، اور یہاں پر حضرت زید جو ہیں وہ اللہ کے رسول پر پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسی 10 دن کے اندر پہلے جبرائیل نے سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جبرائیل نے سنا اور زید بن ثابت نے سنا، پھر زید بن ثابت نے سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور حضرت جبرائیل نے سنا. یہ اس طرح سے ہوا ہے. یہ زید کی یہ اہمیت ہے. اور مجھے بعض مقامات پہ یہ مقام ابوبکر صدیق کو حاصل تھا، لیکن بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں موجود ہوں اور ابوبکر صدیق بھی موجود ہوں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ مشہور بات ہے تو میں اس پر بات کا مدار رکھ رہا ہوں. یہ وہی ہے جس کو عرضہ اخیرہ کہا جی، عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے آگے دیکھیے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَٰذِهِ الْقِرَاءَةُ قِرَاءَةُ زید بن ثابت. اس کا نام ہی قراءۃ زید بن ثابت پڑ گیا. لِأَنَّهُ كَتَبَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 دفعہ سنایا اور پھر لکھ کر بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، پھر اس لکھے ہوئے کو پڑھ کر سنایا. وَشَاهِدَ الْعَرْضَةَ الْأَخِيرَةَ، اور پھر اس لکھے ہوئے پر عرضہ اخیرہ میں بھی شہادت قائم ہوئی. یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو اس لکھے ہوئے کو ویریفائی بھی کیا جاتا رہا ساتھ ساتھ. اب مجھے بتائیے کہ زید بن ثابت نے لکھا، جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کو سنایا گیا، تو ایک متن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، یعنی عبد الرحمن سلمی تابعی ہیں، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کی سند کی ضرورت نہیں پڑی.
میرا خیال ہے کہ یہ سند جو نہیں ہے وہ اس وجہ سے اس وجہ معروف بات ہے، معروف بات ہوگی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھتے تھے تو اس سند کی کیا ضرورت؟ اور جو خلاف واقعہ بات ہے یا ایسی بات ہے کہ جو کسی کو معلوم نہیں، وہ سند کے ساتھ کہیں آ جائے گی. یہاں پر جو میں بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عبد الرحمن السلمی نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید لکھا بھی زید بن ثابت نے، جو نسخہ لکھا آخری، اور وہ نسخہ جو ہے وہ عرضہ اخیرہ میں پیش کیا گیا ہے، اور اس روایت کے یعنی تاثر کے بالکل الٹ ہے. بالکل الٹ ہے، یا انہوں نے الگ سے دیکھا ہے اور قرآن مجید لکھا بھی ہے اسی قرات کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا. یعنی اس میں اگلی بات کو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عرضہ اخیرہ میں موجود تھے، ضروری نہیں کہ وہ پڑھ کے وہاں پہ سنایا ہو، لیکن جو ترتیب ہے اس میں یہی لگ رہا ہے. لیکن بہرحال اتنی بات واضح ہے کہ قرات جو بھی ہوئی عرضہ اخیرہ کی، جو 2 مرتبہ انہوں نے سنایا، اس کو لکھا بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھا، جو ان کے لیے لکھا، پھر آپ کو پڑھ کے بھی سنایا. تو گویا کہ وہ درست کر دی گئی. اب یہ جو قرات ہوئی ہے، یہ اس روایت وہ کہہ رہی ہے جو مشہور روایت ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسب سے اکٹھا کر رہے ہیں اور رکع سے اکٹھا کر رہے ہیں، رکع سے، اور وہی زید بن ثابت، وہی زید بن ثابت. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے؟ آگے چلیے. آگے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عہد رسالت ہی میں جمع ہو گیا تھا. کس نے؟ 4 لوگوں نے انصار میں سے، معاذ بن جبل نے، ابی بن کعب نے، زید بن ثابت نے، اور ابو زید نے. زید بن ثابت کا نام یہاں بھی موجود ہے. یہ 4 لوگوں نے قرآن عہد رسالت میں جمع کر لیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو کام عرضہ اخیرہ والا ہونے کے بعد جو قرات لکھی گئی تھی اس کی 4 نقول تیار ہو چکی تھی، کم از کم انصار کے ہاں. ابھی مہاجرین کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ قرآن دشمن کے علاقے میں لے کر نہ جائے. یہ وہ قرآن ہے ٹھیک جو مرتب ہو چکا ہے، مرتب ہو چکے ہیں. تو اب یہ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے. نیچے میں نمبر دے دیں آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 نسخے تیار تھے انصار کے ہاں. ٹھیک ہے. اور وہ روایت کیا کہہ رہی جو مشہور کر دی گئی ہے کہ وہ تو یہ بڑا مشکل کام تھا، پہاڑ سے زیادہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ وہ کوئی ٹکڑے میں تھی، کوئی رکوں میں تھی، کوئی ٹھیکریوں پہ تھی، کوئی لوگوں کے پاس محفوظ تھی. یہ کسی اور کے لیے تو شاید ہو، لیکن زید بن ثابت کے لیے کم از کم یہ جملہ کہنا مشکل ناممکن لگ رہا ہے جن کی تاریخ یہ ہو. آگے دیکھیے. اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے لانا لگا. یہ اس کی سند تو موجود ہے، چیک کی جا سکتی ہے. یہ ابن ابی داؤد کی کتاب ہے المصاحف، اس کے اندر یہ روایت ہے. یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. یہ سارے قصے کو، یہ جو پہلا قصہ ہم نے پڑھا ہے جو سنایا گیا ہے کہ ابوبکر صدیق وہ حفاظ شہید ہو گئے اور پھر کہا گیا کہ بھئی قرآن جمع کر لیا جائے، اس کے برخلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود ایک نسخہ تیار کیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ کانا جمع القرآن فی کراتیس، صفوں کے اندر، کرتاس پیج کو کہتے ہیں، کاغذوں کے اندر لکھا ہوا تھا. حضرت نبی صلی کے زمانے میں کس پر ہے؟ چمڑے کے پارچوں پر ہے، چمڑوں کے پارچوں پر ہے. اور یہ غالباً 4 کاپیاں اس طرح کی ہیں جو انصار کے پاس ہیں. ابوبکر صدیق مہاجرین میں سے ہیں. انہوں نے اب کاغذ کے صفوں پر قرآن اکٹھا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم ذرا اس پر نگاہ ڈال لو کہ میں نے کوئی لکھنے لکھنے میں غلطی تو نہیں کر لی. انہوں نے انکار کر دیا. زید بن ثابت نے انکار کر دیا پہلے. پھر جب حضرت عمر نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو تیار ہو گئے. اچھا، تو یہ لگتا ہے یہی وہ چیز ہے جو بگڑ کے وہ دوسری صورت اس کو بگاڑ کے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ بس کچھ بھی موجود نہیں تھا. اور وکانت تلک الکتب عند ابی بکر حتی توفی، یہ جو ان کے اپنا نسخہ تیار کرتا تھا یہ ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس چلا گیا، پھر حفصہ کے پاس گیا، نہ کہ وہ جو جمع کیا گیا کہانی سنائی گئی. اب مجھے بتائیے کہ جب حضرت عمر، اگر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ایک قرآن تیار کر رکھا تھا، اپنے لیے کوئی نسخہ ہوگا، ان کا کوئی نسخہ تھا، تو جب وہ عمر آئے ہوں گے انہوں نے آ کر کہا ہوگا کہ وہ حفاظ شہید ہو، کہتے میں نے تو تمہارے سے کروایا ابھی، کہنا چاہیے تھا. تو یا یہ روایت ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، یا وہ بات ٹھیک ہے. معقول بات تو یہی ہے، معقول بات یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ دونوں ہی بزرگ وہاں بھی موجود ہیں.
اس واقعے کو تبدیل کر کے پیش کیا گیا اس روایت میں ایک خاص مقصد سے کہ قرآن مجید کا رتبہ ثبوت کے اعتبار سے کم کیا جائے، اس کو خبر واحد کے برابر لے آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں ایک اور تائید آپ کو ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے، یہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ مصاحف کے اعتبار سے سب سے بڑا اجر پانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو بین اللوحین لکھا ہے، کتاب کی شکل، دو جلدیں ہوتی ہیں نا، دو جلدوں کے درمیان اردو میں بین الدفتین بھی کہتے ہیں، بین الدفتین کہتے ہیں۔ تو حضرت تو یہ باقاعدہ ایک کتابی شکل میں قرآن موجود تھا۔ بس یہ وہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مرتب ہو گیا، لیکن وہ چمڑے کے پارچہ جات میں تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنا ایک نسخہ کاغذ کے اندر تیار کیا، کراتیس کے اندر تیار کیا۔ اس کے اوپر انہوں نے دو بزرگوں سے کہا کہ ذرا چیک کر لو بھائی، یعنی کتابی شکل میں تھا۔ اور یہ کتابی شکل میں آنے کے بعد اور حضرت علی جیسے آدمی ان کو داد دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 جلدوں والی کتاب بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ اتنے مقدس صحائف ہیں ہمارے لیے، قرآن سب سے زیادہ وہی ہمارے لیے مقدس ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب دیا گیا ہو یا صحابہ نے دیا ہو، تو یہ کہاں گئے ہمارے یہ نسخے جو ہیں قرآن کے؟ موجود ہیں ہمارے پاس، ثنا کی جو لائبریری سے نکلے نسخے، وہ کوئی 35 سے 56 ہجری کے درمیان بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے بالکل اسی ترتیب میں ہیں، اسی طرح سے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحابہ کے نسخے ہیں یا وہ تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی نا، آخری صحابی تو 110 تک ہے نا، تو یہ 35 سے 56 ہجری تک کے نسخے ہیں۔ تو وہ جو چمڑے کے پارچہ جات تو وہ چمڑے پر ہی ہیں، وہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ نیچے مٹایا گیا ہے، اوپر درست کیا گیا ہے۔ سر یہ خوبی کیسے؟ اس لیے کہ وہ غالباً جو آخری ترتیب ہوگی وہ ٹھیک کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 35-56 ہجری کے قرآن مجید ہمارے پاس اب پڑے ہوئے ہیں، نسخے موجود ہیں، تو اس لیے یہ جو داستان ہے ساری جو بنائی گئی اس قصے میں، وہ واضح کرتی ہے کہ یہ روایتیں بعد میں ایک زبردست قسم کے واقعے کو تبدیل کر کے اس میں اضافے کر کے اس کو خراب کیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کا درجہ نیچے کیا جائے۔ اور اب میں اس جملے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ لِأَنَّهُ كَتَبَهَا لِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، قرات لکھی گئی ہے، تو قرات لکھنے کا مطلب ہے کہ متن ایک ہوگا، ترتیب ایک ہوگی۔ اس میں سر سوال یعنی جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے وہ جیسے کہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک کہ قرآن مجید مکی دور میں نازل ہو رہا ہے، مدنی دور میں نازل ہو رہا ہے، صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں، صورتوں میں آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول لکھوا رہے ہیں، تو صحابہ کرام جو مکے میں لکھ رہے ہوں گے تو اس میں کیا ان کے پاس وہ ترتیب ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی جو بعد میں دی گئی، اور بعد میں جو ترتیب دی گئی ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو یہ بھی روایت نہیں ملتی، کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے پھر اس کو بدلا ہو، الٹا ہو، نسخوں کو چینج کیا ہو۔ تو یہ یعنی ایک امر واقعہ یہ ہے، اور اس امر واقعہ کے مطابق کوئی بات نہیں مل رہی ہے۔ نہیں، مجھے تو مل رہی ہے نا، میں نے اس لیے بتایا نا کہ یہ نؤلف القرآن من الرقاع، اصل میں چمڑے کے پارچہ جات استعمال اس لیے کیے گئے ہیں کہ ایک آگے پیچھے کرنا آسان ہے۔ یعنی پہلے اسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کوئی بات بتا رہے ہوں گے کہ وہ ساتھ ساتھ بتاتے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے، ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ اب اس کے بعد یہ لکھنا ہے، اس کے بعد یہ لکھنا ہے، تو اب یہ 2 پارچے لگے ہوئے ہیں، ایک پارچہ درمیان میں ڈال دیا، اس کو پھر جوڑ دیا، تو اس طرح سے پارچہ جات کے بیچ میں اضافے کمی کرنا آسان ہے۔ تو جو ترتیب اصل میں ہے اس کے مطابق پارچوں ہی کو ترتیب دینا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ یعنی 2-3 مکی صورتیں ہیں تو ان کے درمیان 5 یا 4 مدنی رکھ دیں، اٹھا کے رکھنی، بس آپ نے وہ پارچے ادھر کچھ ادھر کرنے ہیں، کچھ ادھر کرنے ہیں، بیچ میں آپ نے رکھ دینا ہے بس۔ تو اب کوئی نئی ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ساتھ ترتیب پا رہا ہے۔ تو وہ جو آیتوں میں نے بتایا تھا اسی کو یہاں قیاس کرنا چاہیے، اس جملے کی وجہ سے جو زید بن ثابت کا ہے کہ نؤلف القرآن من الرقاع، کہ ہم پارچہ جات سے قرآن کی تالیف کرتے تھے۔ تو پارچہ جات سے قرآن کی تالیف کرنے کا مطلب وہ پروسیس سمجھا رہے ہیں کہ پارچے پڑے ہوئے ہیں ترتیب سے، اس میں 2 ادھر کیے، ایک پارچہ نیا لگا دیا، وہاں سے 10 ادھر کیے، ایک پارچہ بیچ میں اور لگا دیا، ترتیب قائم ہے۔
تو نظم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نظم جو اب بس اتنا ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئیں اس موقع پر، مثلا آج ایک بدر کا واقعہ ہوا ہے، بدر کے واقعے پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ لوگوں نے جو سنی ہے وہ بغیر سیاق و سباق کے سنی ہے. اس میں ترتیب یہی ہے کہ آج کے اس واقعے کی روشنی میں واقعے پر ایک تجزیہ آ گیا ہے. لیکن جیسے ہی وہ قرآن میں جائے گی تو اپنی ٹھیک جگہ پہ جائے گی جہاں آج ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں سر یعنی قرآن مجید کی ایک نظم کے لحاظ سے بھی حیثیت ہے، ایک خاصیت ہے. سورت کی کا پورا مضمون جو ہے وہ ایک یعنی مثال کے طور پر جیسے ہم نے سورہ 3 اور فجر، تو یہ تو یعنی لگتا بھی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہوگی، اس میں تو کوئی آدھی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس میں بڑی جو صورتیں ہیں تو اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہوگا یا کوئی بات ملتی ہے کہ ایک مضمون تک کی بڑی صورت نازل ہو جائے، اس کے بعد دوسرا مضمون اس کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے بعد تیسرا مضمون، چونکہ وہ ایک پارے کی ہے، 2 پارے کی ہے، جیسے سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے یا نساء ہے، آل عمران ہے، تو وہ مضمون وائز بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوری سورہ اکٹھی بھی اتر سکتی ہے. آپ سورہ البقرہ کو پڑھیں گے 2.5 پارے 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر ہے، بس سنانے میں اتنا ہی لگے گا نا. ایک سپارہ آپ آدھے پونے گھنٹے پڑھ جاتے ہیں تو 2.5 پارے کتنا لگے گا؟ 2-2.25 گھنٹے کا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے تراویح میں ہوتا ہے، جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ بھی آج یہ سورہ اتری ہے، پڑھ کے سنا دی. لیکن سر یہ بات تو لمبی سورہ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ لمبی سورہ پوری اترنے سے مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ ٹکڑوں میں بھی اتری ہے. جیسے میں نے جیسے سورہ نساء ہے تو اس کے آخر میں کچھ حصہ رکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی رکھا ہوا ہے. تو پچھلی نشست میں جانے واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نازل ہونے والی آیتوں کو ایڈجسٹ کرتے جاتے تھے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مضمون میں، اگر مضمون کو دوبارہ ترتیب دے دیا گیا ہے اور آیتیں وہاں فٹ کر دی گئی. تو یہ اس طرح سے ہے مسئلہ بڑی سورہ نازل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ ٹکڑوں میں اتری ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترتیب دے دیا ہوگا. ترتیب ساتھ ساتھ ہی ہوتی جا رہی ہے. وہ ان روایتوں سے واضح ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں دیکھی تھی کہ جیسے ہی آیتیں اترتی، جیسے یہ زید بن ثابت ہی کا جملہ ہے کہ جب وہی اترتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لیتے تھے تو میں اس کو لکھ دیتا تھا. اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جتنی صورت نازل ہوگی اس میں اتنا ہی نظم ہے. ہاں اتنا ہی نظم ہے. اصل میں اس وقت کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، وہ یہ کہ میں نے قرآن مجید اس لیے تمہیں اتارا ہے ٹکڑے ٹکڑے. یہ دیکھیے ایک اور آیت ہے جو سامنے رکھنی چاہیے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی باری میں قرآن نازل ہو جائے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ لنثبت بہ فؤادک، نزولی ترتیب سے اترنے کا ایک الگ فائدہ تھا. وہ فائدہ یہ تھا، مثال کے طور پر مجھے آج قرآن پہ کام کرنا پڑے تو 6000 آیتوں میں مجھے ایک چیز تلاش کرنی پڑتی ہے، لیکن مجھے آپ روزانہ 1-2 آیتیں پڑھاتے جائیں تو اس کا گہرا، اس کا اثر زیادہ ہے، اس کی فہم، اس کی سمجھ زیادہ ہے. اس لیے اس وقت اکٹھا نازل نہیں کیا گیا تاکہ صحابہ کا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فہم زیادہ سے زیادہ بہتر ہو. بالکل، وہ 114 صورتیں ایک دم آپ کے سامنے آ جائیں تو ساری پڑھیں گی. بڑی کتاب، ایک علمی کام زیادہ بن جائے گا اور وہ اس کا نفسیات کے اوپر اثر کم. اس لیے اس کا اپنا فائدہ تھا اس طریقہ نزول کا. تو نزولی ترتیب کا اپنا فائدہ تھا، اس کو جب واپس اپنی ترتیب پر لایا جانا تو اس کا اپنا فائدہ بس. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے میں کوئی بس واقعات کا خیال رکھا، نہیں، اس کے اصل مقصد واقعات نہیں تھے. اصل مقصد یہ تھا کہ دل میں زیادہ ٹھکے. اور آگے فرمایا کہ رتلناہ ترتیلا، ہم نے تمہارے لیے اصول یہی بنایا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر تمہیں آرام سے تمہیں پڑھائیں گے. سر یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے، اس میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت سے کہا کہ آپ میرے نسخے کو دیکھیے اور اس کو ویریفائی کر دیجئے، تو زید بن ثابت اس بات سے ہچکچائے کیوں، جیسے روایت میں نظر آتا ہے؟ بھائی فطری سی بات ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی. ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہیں اور وہ جو نسخہ تیار کر رہے ہوں گے وہ سرکاری نسخہ ایک تیار کر رہے ہوں گے. تو زید بن ثابت نے یہ سمجھا ہوگا کہ میری خالی گواہی سے کوئی کام خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے جیسے ہی حضرت عمر ساتھ آئے تو تیار ہو گیا کرنے کے لیے. تو اکیلے ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے تھے. یہ نیچرل سی بات ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی ذمہ داری لینے کا مسئلہ ہے. سر اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پارچہ جات تھے ان سے کیوں نہیں ویریفائی کیا گیا؟ حضرت بکر صدیق نے ان سے کیوں ویریفائی نہیں کیا؟ انہیں سے ویریفائڈ ہے،
لیکن نئی نقل تیار کرتے ہوئے غلطیاں ہونے کا امکان ہے. وہ لکھنے میں ہے، لکھنے میں جیسے ہم اپنا مضمون ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹائپ کی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بھی حافظ ہیں، زید بھی حافظ ہیں، دونوں نے اپنے حافظے سے اس کو چیک کیا ہے. اس میں بھی ایک اور پہلو جو ہے وہ حضرت عثمان کے بارے میں بھی جان لیجئے. وہ بھی غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ غالباً انہوں نے کوئی نسخے تیار کیے تھے. انہوں نے صرف عربی رسم الخط کو درست کروایا ہے بس، اور کوئی کام نہیں کیا. بس مثال بھی آتی ہے کہ تابوت کیسے لکھنا ہے. تابوت آپ نے جو اس وقت لکھا ہوا ہے وہ ایسے لکھا ہوا ہے، تو اصل املا یہ بھی ہو سکتی ہے. ایسے لکھنا ہے کہ ایسے لکھنا ہے. ہم محبت لکھتے ہیں ایسے اور عرب محبت لکھتے ہیں ایسے، تو ایسے محبت لکھنا ہے کہ ایسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو رسم الخط قریش کا ہے وہ یہ ہے، اس رسم الخط پر لکھ دو. تو رسم الخط بھی قریش کا لینا ہے. لہجے میں کیا ہوتا ہے کہ تابوت کو تابوت بولیں گے کہ تابوہ، تابو بولیں گے کہ تابوہ بولیں گے. اس طرح کی جیسے ہمارے مختلف علاقوں میں ایک لفظ کے مختلف تلفظ ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں عقل مند، بعض لوگ کہتے ہیں عقل وند. ہم کہتے ہیں ذمہ داری، بعض لوگ کہتے ہیں ذمہ داری. تو یہ علاقے کے تلفظ ہیں. تو تلفظ بھی قریش کا چلے گا، املا بھی قریش کا چلے گا، رسم الخط بھی ان کا چلے گا. تو وہ حضرت عثمان نے جو کام کیا بس اتنا کام کیا ہے. اور جو نسخوں میں خرابیاں ہو گئی ہوئی تھیں وہ انہوں نے لے کر جلا دی. جیسے تابوت کو اس طرح لکھ دیا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا تاکہ رسم الخط بھی ایک ہو جائے. اور آج تک امت اپنے قرآن کو اقصی قرآن مجید کہتی ہے کہ وہ جو صحابہ نے لکھا تھا اسی کا ہم رسم الخط نقل ہے اس کی. تو سر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں فائنلی اس جگہ پہ کھڑا کرتی ہے کہ قرآن کی ترتیب ویسے نہیں تھی؟ کیونکہ آپ نے بھی اس روایت کے مقابلے میں کچھ روایات ہی پیش کی ہیں. میں نے قرآن کی آیتیں بھی پیش کر سکتا تھا لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی قرآن سے. وہ سمجھتے ہیں کہ فکر فرائی نے اپنے عقل سے بیچ میں معنی ڈال دیے ہیں. قرآن مجید نے سورہ القیامہ میں واضح لفظوں میں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو جلدی حاصل کرنے کے لیے جلدی یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ. قرآن مجید کو جلدی لینے کے لیے آپ زبان نہ ہلائیے. انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کے جمع کرنے کی. اب اس جمع کرنے کو کیونکہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ نسخہ کوئی موجود نہیں تھا، مشہور روایتیں، تو اس لیے پھر اس کا مطلب ہی لیا گیا کہ سینے میں جمع کرنا. سینے میں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سینے میں جمع کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور فرض کر لیجیے جمع کر دیا، سینے میں جمع کر دیا، بغیر ترتیب کے تھا. ترتیب تو بہرحال اس کی ہونی چاہیے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترتیب بتائے بغیر چلے گئے؟ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دماغ میں تھی، آپ کے دل میں تھی، اور امت کو نہیں بتایا، یہ تو آپ بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے دل میں جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمع کے بغیر امت کو چھوڑ کر، اور وہ صحابہ کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ صحابہ کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً جمع کروا کر گئے اور وہ میں نے روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. تو اس لیے ہماری رائے قرآن کے مطابق ہے اور یہ روایتیں بھی قرآن کی تصدیق کر رہی ہیں اور قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے سوائے اس مشہور روایت. اس میں یعنی آپ کی بات ہی کی تائید میں ایک اور بات یہاں پر انہوں نے لکھی ہے اعظمی صاحب نے، عبداللہ اعظمی صاحب نے، کہ بعض علوم القرآن کی بعض کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے. صحابہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو مکی مدنی میں تقسیم کیا ہے پہلے اس طرح. تو وہ روایات اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ اعظمی صاحب کہتے ہیں التی فی کتب علوم القرآن، پیچھے بحث کر رہے ہیں کہ جمع کیسے ہوا، جیسے آپ نے بھی ابھی اس پر فرمایا ہے. تو جو ہم نے یہ روایات دی ہیں یا جو بات کی ہے اس کی بنیاد پر علوم القرآن کی کتابوں میں جو بات ہے کہ حضرت عثمان ہی ہیں جنہوں نے ترتیب دیا ہے صورتوں کو قرآن مجید میں، یہ ان کا اجتہاد ہے. تو یہ لأنہا نقول المتاخرہ، یہ بعد کی نقلیں ہیں، بعد کی روایات ہیں، لا مستند لہا من الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ عثمان کا اجتہاد ہے.
اگر صورتوں کی ترتیب اجتہاد ہوتا تو یہ سب کو معلوم ہوتا، کیونکہ ایک سرکاری طور پر کام ہو رہا ہے تو سارے ہی جانتے ہوتے کہ یہ عثمان نے کیا ہے۔ وہ جمع تو کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات، ترتیب اور اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب خلاصہ کر لیجئے جمع کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطعات جو چمڑے کے ہیں، پارچہ جات، ان کے ذریعے سے قرآن کی تالیف ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، میں اس آیت کو انہی کے معنی میں لے لیتا ہوں جس طرح تعویل کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ترتیب دے کر جمع کر دیا۔ اس جمع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مدد سے چمڑے کے پارچہ جات میں ترتیب دیا۔ اس چمڑے کے پارچہ جات سے کچھ نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکی میں تیار ہو چکے تھے، جس میں 4 انصار کے نام اور 1 ابوبکر صدیق کا نام روایتوں میں آ گیا ہے۔ لیکن روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اور بھی بہت سارے نسخے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رکھا تھا کہ دشمن کے علاقے میں نہیں لے جانا اور پاک حالت کے بغیر نہیں ہاتھ لگانا۔ تو قرآن کے نسخے بہت زیادہ موجود تھے۔ ان نسخوں میں اب 2 آگے واقعات وجود میں آ گئے۔ ایک ابو صدیق نے جو اپنا نسخہ تیار کیا تھا خلافت کے زمانے میں، چاہا کہ اس کے اوپر 2 حضرت زید بن ثابت ایک نگاہ ڈال دیں۔ انہوں نے ذمہ داری لینے سے گھبراتے ہوئے انکار کر دیا کہ اکیلے کے اوپر بوجھ نہ آئے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے مل کر تو انہوں نے پڑھا اور ایک نے سنا ہوگا تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ نسخہ ٹھیک ہے۔ یہی نسخہ سرکاری نسخہ قرار پایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کے مطابق یہ کراطیس میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب کام کرنے کا کیا ہوا کہ چمڑے کے ان مرتب پارچہ جات سے اب دفعتین میں آ گیا ہے قرآن مجید، ایک مجلد شکل میں، ایک بائنڈنگ کی شکل میں، قرآن 2 گتوں کے درمیان جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب کی شکل جو ہمارے پاس آج کل ہوتی ہے، اس شکل میں ابوبکر صدیق نے قرآن کو ڈھالا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی صرف رسم الخط کو درست کیا گیا ہے۔ جو نسخے لوگوں نے اپنے اپنے رسم الخط میں لکھ لیے تھے یا اپنی کوئی اعراب وغیرہ ڈال لیے تھے، ان کو ختم کر کے ایک ہی رسم الخط پہ قرآن کو لے کے آئے ہیں۔ اور ان کے اوپر جو یہ الزام ہے، جیسا اعظمی صاحب نے بھی کہا ہے، وہ غلط ہے کہ انہوں نے کوئی صورتوں کی ترتیب دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید اپنے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب کردہ ہے، اس لیے اس کے اندر نظم کی تلاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کی وجہ سے لازم ہے کہ انہوں نے یہ ترتیب کیوں دی ہے، کیونکہ وہ کوئی الل ٹپ کام کرنے والے نہیں تھے، کوئی ناقص کام کرنے والے نہیں تھے، دونوں، نہ اللہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ابھی مزید سوالات باقی ہیں اور اگلی نشستوں میں ہم ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اس گفتگو کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوں تو آپ نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔